بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ درس سیوطی حصہ اول اور صفحہ 36 ہے، اور اس صفحے کا دوسرا شعر ہے وَجُرَّوْا بِالْفَتْحَةِ مَا لَا يَنْصَرِفْ مَا لَمْ يُضَفْ او یکو بعد الردف۔ وَجُرَّوْا بِالْفَتْحَةِ مَا لَا يَنْصَرِفْ وَسَيَأْتِي فِي بَابِهِ مَا دَامَ لَمْ يُضَفْ او یکو بعد الْمَعْرِفَةِ او الْمَوْصُولَةِ او الزَّائِدَةِ او بعد ردف۔ فَإِنْ كَانَ جُرَّوْا بِالْكَسْرَةِ إِلَىٰ آخر۔ شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ جر دیا گیا ہے فتح کے ساتھ۔ کس کو جر دیا گیا فتح کے ساتھ؟ ما لا ینصرف، غیر منصرف کو۔ ما لم یضف، جب تک کہ وہ مضاف نہ ہو یا ال کے بعد ردیف نہ بنے، اس وقت اس کو جر فتح کے ساتھ دی گئی ہے۔ تشریح کیا ہے؟ اس کی وضاحت میں ہم کہیں گے کہ پہلے موارد اعراب نیابتی کی بحث چل رہی تھی کہ کن کن موارد میں اعراب نیابتی آتا ہے، ایک ایک کو ذکر کیا، اسماء ستہ مکبرہ، اور اس کے بعد جو ہے تثنیہ اور جمع مذکر سالم اور ملحقات جمع مذکر سالم کی بات کی ہے، اور چلتے چلتے جو ہے جمع مؤنث سالم تک پہنچے تھے کہ الف اور تاء زائدہ کے ساتھ جمع بنائی جائے۔ آج تقریباً 5واں مورد ہے اعراب نیابتی کا، اور اعراب نیابتی 5واں مورد غیر منصرف میں، نہ حالت رفع میں نہ حالت نصبی میں بلکہ حالت جری میں، ایک حالت میں جو ہے غیر منصرف کا اعراب نیابتی ہوتا ہے۔ جر کسرہ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، کسرہ کے نائب کیا آتی ہے؟ فتح آتی ہے۔ جاءنی عمرو رأیتو عمرا مررتو بے عمرے ہونی چاہیے تھی، کسرہ کے نائب کیا آتی ہے؟ فتح آتی ہے۔ مررتو بے عمرا۔ اب کہتا ہے کہ یہ جو اعراب نیابتی آئے گا فتح جر کا نائب بنے گی۔ اس کے لیے کوئی شرط بھی ہے؟ کہتے ہاں، وہ غیر منصرف مضاف بھی نہ ہو، غیر مضاف ہو، الف لام کے بعد بھی واقعہ نہ ہو۔ شارح کہتے ہیں الف لام کے بعد واقعہ نہ ہو یعنی الف لام موصول کے بعد بھی واقعہ نہ ہو غیر منصرف، الف لام تعریف کے بعد بھی واقعہ نہ ہو، الف لام زائدہ کے بعد بھی واقعہ نہ ہو، اور الف لام کے قائم مقام جو کلمہ ام آتا ہے اس کے بعد بھی غیر منصرف واقعہ نہ ہو۔ بس اگر بالفرض، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اگر بالفرض غیر منصرف مضاف ہو جاتا ہے ما بعد کی طرف، یا الف لام موصول کے بعد آ جاتا ہے، یا الف لام تعریف کے بعد آ جاتا ہے، یا ام کے بعد آ جاتا ہے، تو ان صورتوں میں غیر منصرف میں اعراب نیابتی نہیں ہوگا بلکہ جر کسرہ کے ساتھ ہی آئے گی۔ آ رہی ہے سمجھ؟ بس غیر اعراب نیابتی کا 5واں مورد کیا ہے؟ غیر منصرف۔
کس حالت میں اعراب نیابتی ہوتا ہے؟ حالت جری میں۔ کون سی چیز کس کا نائب واقع ہوتی ہے؟ فتح کسرہ کا نائبت۔ حالت جری میں فتح دیتے ہیں۔ کوئی شرائط ہیں اس اعراب نیابتی کی؟ ہاں جی، وہ غیر منصرف مضاف بھی نہ ہو، الف لام خواہ تعریف کا ہو، خواہ موصول کا ہو، خواہ زائدہ ہو، خواہ الف لام کا قائم مقام عام ہو، اس الف لام اور قائم مقام الف لام کے بعد بھی واقعہ نہ۔ اگر بالفاظ اس کو مضاف کر دیا تو پھر کہتے ہیں ان کانا، یعنی ان کانا غیر المنصرف مضافن، اگر غیر منصرف مضاف کر دیں جرہ بالکسرت، پھر جر دیا جائے گا کسرہ کے ساتھ۔ مثال دیتے ہیں، مررت باحمدکم، دیکھیں یہ احمدو اس میں کیا تھا؟ عالمیت تھی اور وزن فعل تھا، دو غیر منصرف کے سبب تھے، احمد علم بھی ہے تھا اور وزن، دو غیر منصرف کے سبب ہونے کی وجہ سے یہ غیر منصرف تھا۔ لیکن اس احمد کو جب قوم کی طرف مضاف کر دیا تو اب کیا ہے؟ بے احمد، اب اعراب نیابتی نہیں آ رہا۔ ہم نے کہا مضاف نہیں ہونا چاہیے، اگر مضاف کر دیا تو پھر اس پر کسرہ داخل ہو جائے۔ دوسرا ہم نے کیا کہا ہے کہ الف لام کے بعد واقعہ نہ ہو، الف لام تعریف کے بعد واقعہ نہ ہو۔ مثال دیتے ہیں، انتم عاکفون فی المساجد، فی جارہ ہے، المساجد مجرور ہے، اور مساجد جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہے، غیر منصرف ہے، اس پر الف لام تعریف کا داخل ہو گیا ہے، لہٰذا حالت جری میں اس نے کسرہ لیا ہے، اعراب نیابتی اس میں موجود نہیں، چونکہ شرط نہیں پائی جا رہی تھی۔ ہم نے کہا الف لام کے بعد واقع نہ ہو، یہ الف لام تعریف کے بعد واقع ہو گیا ہے۔ کل آما، اس میں الف لام موصول کا ہے آغا، عامہ میں الف لام موصول کا ہے تو اس کی جر تقدیری کسرہ کے ساتھ ہے، کسرہ تقدیراً موجود ہے، اب اعراب نیابتی یہ نہیں رکھتا۔ الاسم، اس پر کیا ہے؟ الف لام تعریف کا ہے، بنابر ایک قول کے الف لام تعریف کا ہے، آسم جب الف لام تعریف کے بعد آ گیا ہے تو حالت جری میں کیا آ رہا ہے؟ کسرہ آ رہا ہے۔ چوتھی مثال دیتے ہیں، رأیت الولید ابن یزید، محل شاید ہماری کس پر ہے؟ یزید پر ہے، کہ یہ یزید پر الف لام زائدہ ہے، الف لام موصول ہو، الف لام تعریف کا ہو یا الف لام زائدہ کے بعد آ جائے تو پھر جر کسرہ کے ساتھ ہوگی۔ ہم کہیں گے رأیت الولید ابن الیزید، یزید غیر منصرف ہے، جب الف لام زائدہ کے بعد واقع ہو تو پھر اعراب نیابتی نہیں ہوگا، یزید پڑھیں گے، سمجھ آئیے؟ اس میں کیا ہے؟ ایک علمیت ہے، دوسرا وزن فعل ہے، دو سبب غیر منصرف کے ہیں، ہے غیر منصرف لیکن الف لام زائدہ کے بعد واقع ہو گیا ہے، لہذا اس کا اعراب نیابتی نہیں۔ اعراب نیابتی کے لیے شرط تھا کہ الف لام کے بعد واقع۔ اب کہتے ہیں یہ جو عبارت لا رہا ہے شارح، توجہ کریں، ظاہر عبارت المصنف انہ حینئذ باقٍ علی منع صرفہ مطلقاً، اس کا مطلب ترجمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مصنف کی عبارت سے ظاہر ہے۔ اولاً تو ہم دیکھنا ہے اس مصنف سے کون سا مراد ہے اور مصنف کی عبارت کون سی ہے اور اس سے ظاہر کیا ہو رہا ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ مصنف سے مراد صاحب الفیہ ہے، صاحب سیوطی نہیں۔
صاحب سیوطی کہہ رہے ہیں الفیہ کی عبارت سے ظاہر ہو رہا ہے۔ کون سی الفیت کی عبارت ہے؟ جو مصنف نے شعر میں کہا ہے، ما لم یضف او لم یکو بعد الردف، اگر غیر منصرف مضاف نہ ہو اور ال کے بعد واقع نہ ہو۔ کون؟ غیر منصرف۔ سمجھ آئی بات کی؟ نہیں سمجھ آئی، ایسے ہی سارا حالات دیا ہے۔ مصطفیٰ کیا کہا ہے میں نے؟ غیر منصرف کے بعد غیر منصرف مضاف ہو یا دوسرے الف لام۔ جی کہتا ہے غیر منصرف مضاف نہ ہو اور غیر منصرف الف لام کے بعد واقع نہ ہو، یعنی اس کا مطلب ہے اگر مضاف کریں تو بھی غیر منصرف ہے، اگر الف لام کے بعد واقع کریں تب بھی ہوگا غیر منصرف، لیکن اعراب نیابتی نہیں ہوگا اس پر۔ بات سنیں ہیں، سمجھیں ہیں؟ اب ظاہر عبارت مصنف کو سمجھ آئے، یہ عبارت سے مراد یہ ہے لم یکو ما لم یضف او لم یکو بعد ال۔ یضف میں جو ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے ما لا ینصرف، یعنی غیر منصرف، اگر مضاف نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنف یہ کہنا چاہتا ہے، سوال یہ تھا کہ اگر مضاف کر دیں غیر منصرف کو یا الف لام کے بعد لے آئیں غیر منصرف کو تو پھر بھی غیر منصرف رہے گا یا پھر منصرف ہو جاتا ہے؟ سوال سمجھیں؟ ال کے بعد آ جائے یا مضاف ہو جائے تو غیر منصرف ہی رہے گا، صرف اعراب نیابتی نہیں آئے گا، یا غیر منصرف نہیں رہتا بلکہ منصرف ہو جاتا ہے۔ سوال سمجھیں؟ اس کے جواب میں 3 قول ہیں۔ ایک جناب الفیہ کی عبارت سے ظاہر ہو رہی ہے، ایک نظریہ، سمجھ آئیے۔ دوسرا جو ہے وہ صرافی اور مبرد اور ایک جماعت کا نظریہ ہے، اور تیسرا سید رکن الدین اور جناب خباز کا نظریہ ہے۔ کتنے نظریے ہیں؟ 3 نظریے۔ کس کے بارے میں؟ کہ اگر غیر منصرف کو مضاف کر دیں یا الف لام کے بعد واقع کر دیں تو غیر منصرف اپنے غیر منصرف ہونے پر باقی رہتا ہے، یا اضافت اور الف لام کے بعد یہ غیر منصرف اپنے غیر منصرف ہونے پر باقی نہیں ہوتا بلکہ منصرف ہو جاتا ہے۔ اس کے جواب میں کیا ہے؟ 3 نظریے۔ ایک مصنف کی عبارت سے ظاہر ہو رہا ہے، کیا؟ باقن علی منع صرف ہی، کہ غیر منصرف جب اس کو مضاف کر دیں، جب الف لام کے بعد واقع کر دیں تو یہ اپنے غیر منصرف ہونے پر باقی رہے گا مطلقاً۔ یہ تیسرے قول کے مقابلے میں مطلقاً، یعنی خواہ اس میں اسباب منع صرف 2 باقی ہوں یا ان 2 میں سے کوئی سبب چلا جائے، ہر صورت میں یہ غیر منصرف غیر منصرف ہی رہے گا۔ ایک قول جناب صرافی اور مبرد اور جماعت کہتے ہیں انہو منصرف مطلقاً، آج ہی غیر منصرف کو جب مضاف کریں گے یا الف لام کے بعد واقع کریں گے، وہ کہتا ہے خواہ اس میں 2 سبب باقی ہوں یا 2 سبب میں سے کوئی سبب چلا جائے، ہر حال میں اب غیر منصرف نہیں ہوگا بلکہ منصرف ہو جاتا ہے۔ آئی سمجھ؟ تیسرا قول جو ہے جناب ناظم صاحب الفیہ نے اپنی کتاب نقط میں جو ابن حاجب کے مقدمہ ہے، ابن حاجب نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا ہے مقدمہ ابن حاجب، نحو کی کتاب ہے۔ وہ پڑھتے ہوئے جناب الفیہ اس کو پڑھ رہے تھے اور سائیڈ پر اس کی حاشیہ لگا رہے تھے۔ یہ دیکھا ہے کبھی میرا حاشیہ لگا ہوا ہے یہ سامنے؟ دیکھا ہے؟
اس طرح، اس کو کہتے ہیں حاشیہ. کبھی یہ نیچے جو حاشیہ لگا ہوا ہے، کہتے ہیں ابن حاجب کے مقدمہ پر جو حاشیہ لگایا ہے ناظم نے، صاحب الفیہ نے، اس میں کہا ہے، کیا کہا ہے؟ اس میں کہا ہے کہ اگر غیر منصرف مضاف کر دیں یا الف لام کے بعد آ جائے، اگر اس میں دو سبب باقی ہیں تو اسم غیر منصرف ہی رہے گا. اگر اضافت اور الف لام آنے کے بعد دو سبب میں سے کوئی سبب چلا جائے تو اسم منصرف ہو جائے گا. اسی کو جناب خباز نے اور سید رکن الدین اسی پر مستمر رہے ہیں، اسی پر چلے ہیں، اسی نظریے کو اختیار کیا ہے. نہیں سمجھ آئی میری بات کی؟ جب غیر منصرف ہے تو اس پر الف لام داخل کریں یا مضاف کریں تو غیر منصرف سے منصرف کیسے کنورٹ کریں؟ سوال نہیں آیا سمجھ، تیرا سوال سمجھ نہیں آیا میری کیا کہنا چاہتی ہے، دوبارہ دعائیں. غیر منصرف اگر جانے کا ہے تو اس پر الف لام داخل ہو جائے یا مضاف ہو جائے تو منصرف میں کیسے تبدیل ہو؟ یہی تو سوال ہے کہ آیا منصرف ہوگا یا غیر منصرف باقی رہے گا. تو یہ تیسرا نظریہ بتا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں غیر، تین نظریے ہیں. مصنف کہتا ہے غیر منصرف ہی رہے گا. صرافی وغیرہ نے کہا ہے کہ منصرف ہو جائے گا جب اس سے دو سبب میں سے، جب ہم اس کو اضافت کریں گے تو اس وقت جو ہے دو سبب میں سے ایک سبب چلا جاتا ہے. معرفہ تھا، جب مضاف کے نکرہ بن گیا. جب علم تھا اب علم نہیں رہا، احمد کم، جب مضاف کیا علم نہیں رہا، علمیت چلی گئی، تو اس میں کیا ہونا چاہیے؟ غیر منصرف کو منصرف ہونا چاہیے. سمجھ آئیے؟ تیسرا قول والے بھی یہی کہتا ہے کہ اگر سبب چلا جائے تو منصرف ہو جائے گا، اگر دونوں سبب باقی ہیں تو غیر منصرف ہے. آپ کا سوال پتہ نہیں کیا تھا، مجھے سوال نہیں سمجھ آئی. یہی تھا سر جی کہ وہ سبب پوچھنے کے بغیر میں نے کہا کیسے وہ دوسرے کر رہے ہیں منصرف. ابھی سمجھ آئی. پختہ کون ہوگا جی؟ ان میں سے پختہ نظریہ کون؟ اس میں سے بہترین نظریہ آخری ہے کہ اگر دو سبب باقی ہیں خواہ اس کو مضاف کریں، اگر دو سبب باقی ہیں خواہ الف لام کے بعد واقع کریں. جب دو سبب باقی ہیں تو غیر منصرف ہے، منصرف نہیں ہوگا. اگر دو سبب میں سے کوئی سبب چلا جائے تو پھر کیا ہے؟ منصرف ہو جائے. سمجھ آئیے نا؟ نہ ہم اس کے قائل ہیں کہ مطلقاً غیر منصرف ہی رہے گا. جب سبب ایک چلا جائے گا تو پھر کیسے غیر منصرف رہے گا؟ پہلا قول اس لیے درست نہیں ہے. دوسرا کہتا ہے مطلقاً منصرف ہو جائے گا. کیوں منصرف ہوگا؟ اگر سبب دو باقی ہیں تو غیر منصرف ہے. لہٰذا پہلا بھی درست نہیں ہے، دوسرا بھی درست. تیسرا قول قوی ترین قول ہے. بات سمجھ آئیے؟ بس دو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں. ایک آپ نے پڑھا ہے اعراب نعت کا پانچواں مورد جو ہے وہ اس میں غیر منصرف ہے کہ حالت جری میں اس کو جر کے نائب فتح آتی ہے اور اس کے لیے شرط ہے کہ یہ مضاف بھی نہ ہو، غیر منصرف مضاف بھی نہ ہو، الف لام کے بعد بھی واقعہ نہ ہو. پھر سوال یہ ہوا تھا کہ جب مضاف کریں اور الف لام کے بعد واقعہ کریں تو آیا اسم کہ جو غیر منصرف تھا اب بھی غیر منصرف رہے گا یا منصرف ہو جائے گا؟ اس کے جواب میں تین قول آئے تھے. دو مطلق تھے، مصنف کی عبارت سے ظاہر ہوتا تھا کہ مطلقاً غیر منصرف رہے گا، اور صرافی وغیرہ نے کہا ہے اور ایک جماعت نے کہ یہ مطلقاً منصرف ہو جائے گا خواہ سبب باقی رہیں دو یا نہ رہیں. تیسرا تھا تفصیل کا کہ اگر دو سبب باقی ہیں تو غیر منصرف رہے گا، اگر دو سبب میں سے ایک سبب چلا جائے، دو سبب باقی نہیں تو پھر منصرف ہو جائے. یہ کس کا قول ہے؟ یہ کہہ تو رہا ہوں سید رکن الدین اور خباز اور مصنف نے بھی مقدمہ حاجب میں اسی کو بیان کیا ہے. مصنف بھی اسی پہ. یہاں ظاہر عبارت الفیہ کی ظاہر عبارت پہلے قول کو بتا رہی ہے. مقدمہ ابن حاجب میں جو ہے جناب مصنف نے خود کہا ہے کہ
اگر دو سبب باقی ہیں تو غیر منصرف، اگر دو سبب باقی نہ ہوں تو منصرف۔ دیکھ ترجمہ دیکھ بس، وَجُرَّ بِالْفَتْحَةِ مَا لَا يَنْصَرِفُ، جر دیا جائے گا فتح کے ساتھ غیر منصرف کو، ٹھیک ہے۔ وَسَيَأْتِي فِي بَابِهِ، کہتے ہیں غیر منصرف کے باب میں آئے گا۔ اس کا یہ اعراب نیابتی کب ہوگا وہ بیان کریں گے، مادام لم یضف، جب تک کہ اس کو مضاف نہ کیا جائے اور الف لام کے بعد واقعہ نہ کیا جائے تو جر فتح کے ساتھ آتی۔ الف لام سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں ال سے مراد، الف لام سے مراد، یعنی الف لام میں معرفہ کے بعد نہ ہو، الف لام میں موصولہ کے بعد نہ ہو، الف لام میں زائدہ کے بعد نہ ہو، اور بعد ام، اور ام کے بعد بھی ردیف نہ بنے۔ فَإِن کَانَ، آج یہاں پر جو ہے کانا میں ایک ضمیر ہے، وہ اس کا اسم ہے، اس کی خبر یہاں پر حذف ہے۔ اصل میں تھا ان کان غیر المنصرف بعد ال او یضف، ال کے بعد آ جائے یا مضاف کر دیا جائے، جرہ بالکسرۃ، اس وقت جو ہے اس کو جر کسرہ کے ساتھ آئے گی۔ وَإِن كَانَ کا لفظی معنی کیا مطلب؟ وَإِن كَانَ کا لفظی معنی، میں آپ کو ساری عبارت لکھ دیتا ہوں، آپ ٹینشن نہ لیں۔ فَإِن كَانَ، سیوطی میں محذوفات بہت ہیں، اگر ان محذوفات کو آپ نے نکال دیا تو سیوطی سمجھ آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ فَإِن كَانَ، اب یہ عبارت ہے، یہ ایک پورا جملہ ہے، اور جملہ شرطیہ ہے، فعلیہ شرطیہ ہے۔ فا جو ہے اس میں تفریع ہے، مثلا ان کیا ہے؟ حرف شرط ہے۔ کانا فعل ناقص ہیں، اس میں ضمیر ہوا اس کا اسم ہے، اور خبر اس کی کیا ہے؟ بعد ال او یضف، یہ بعد ال مضاف مضاف الیہ مل کر عامل مقدر کے متعلق ہو کر یہ خبر ہے۔ اب بات سمجھیں، کانا میں ہوا جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے غیر منصرف کی طرف، یعنی پس اگر ہو غیر منصرف الف لام کے بعد یا اس کو مضاف کیا جائے تو کیا ہے؟ جرہ بالکسرۃ، یہ اس کی جزا ہے، تو جر دیا جائے گا اس کو کسرہ کے ساتھ۔ جیسے مررت باحمدکم، یہ مضاف کی مثال ہے آگا جی، احمد غیر منصرف تھا، جب اس کو ما بعد کی طرف مضاف کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں حالت جری میں کسرہ آ رہا ہے، حالت جری میں کسرہ آ رہا ہے۔ انتم عاکفون فی المساجد، مساجد غیر منصرف تھا چونکہ جمع منتہی الجمع تھا، الف لام کے بعد آ گیا ہے تو اس پر جر کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے۔ العامہ پر الف لام کون سا ہے؟ موصول کا ہے، الف لام موصولہ کے بعد آ گیا ہے آغا جی، تو یہاں پر اس میں کسرہ جر کسرہ کے ساتھ ہے، لیکن کسرہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، عامہ الف پر تقدیری کسرہ موجود ہے، الف پر اعراب تقدیری ہو جاتا ہے۔ والآسام میں کس کی مثال ہے؟ الف لام تعریف کی مثال ہے، اور اس پر جر کسرہ کے ساتھ آ رہا ہے۔ رأیت الولید ابن الیزید، محل شاہد الیزید پر الف لام زیدہ ہے آقا جی، الف لام تعریف کا نہیں ہے، الف لام موصول کا بھی نہیں ہے، الف لام زیدہ ہے، اور یزید علم اور وزن فعل کی جگہ سے غیر منصرف تھا، جب ال کے بعد آ گیا الف زائد کے بعد تو حالت جری میں کیا آ رہا ہے؟ کسرہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کا مطلب کیا ہوگا؟
جی رائی تو ولید میں نے دیکھا ولید ابن یزید کو کہ وہ کیا تھا؟ مبارک تھا، باعث برکت تھا. نہیں سمجھ آئی؟ وظاہر عبارت المصنف، ظاہر عبارت مصنف یعنی مصنف کی عبارت کا ظاہر یہ ہے انہو حینئذ کہ بتحقیق ہو کی ضمیر کہاں لوٹائیں؟ غیر منصرف کی طرح، کہ بتحقیق غیر منصرف. حینئذ سے کیا مراد ہے؟ یعنی جس وقت مضاف کریں یا الف لام کے بعد آ جائے تو اس وقت غیر منصرف باقی ہوگا. کس پر؟ علی منع صرف، اپنے غیر منصرف ہونے پر مطلقاً باقی ہوگا، یعنی خاص سبب چلا جائے یا دونوں سبب باقی رہیں، اسم غیر منصرف ہی رہتا ہے. الف لام اس کو منصرف نہیں بناتا، اضافت اس کو منصرف نہیں بناتا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ایک نظریہ. وَبِهِ سرہ فی شرح تسہیل، اور اسی بات کے ساتھ کہ الف لام آنے کے بعد اور مضاف ہونے کے بعد غیر منصرف رہتا ہے، اسی بات کے ساتھ تصریح کی ہے، وضاحت کی ہے کہ یہاں کتاب شرح تسہیل میں یہاں عبارت سے ظاہر ہو رہا ہے، واضح نہیں کیا، لیکن شرح تسہیل میں کیا ہے؟ وضاحت تصریح کر دی. کس کی؟ کہ اگر مضاف ہو اور الف لام کے بعد آ جائے تو اسم غیر منصرف ہی رہتا ہے. واضح اور عبارت ایک نظریہ ہو گیا. وَذَهَبَ السَّيْرَافِي وَالْمُبَرَّدُ وَجَمَاعَةٌ، سیرافی اور مبرد اور ایک نحویوں کی جماعت یہ گئے ہیں اس طرف انہو منصرف مطلقاً کہ بتحقیق یہ غیر منصرف ال آنے کے بعد اور مضاف ہونے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ منصرف ہو جاتا ہے مطلقاً، خواہ اس میں دو سبب باقی ہوں پھر بھی منصرف ہے، خواہ ایک سبب چلا جائے پھر بھی. دو قول ہو گئے. واختار الناظم فی نکتہ، اختیار کیا ہے ناظم نے. ناظم سے کیا مراد ہے؟ یعنی صاحب الفیہ نے. کہاں پر؟ فی نکتہ، اپنی کتاب نکت میں. وہ نکت کس پہ لکھی تھی؟ علی مقدمت ابن حاجب، ابن حاجب کے مقدمہ پر ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام رکھا ہے کتاب نکت. اس میں مصنف نے اختیار کیا ہے. کیا اختیار کیا ہے؟ انہو کہ یہ غیر منصرف اگر مضاف اور الف لام کے بعد آ جائے تو دیکھیں ان زالت منہ علت، اگر ایک سبب اور علت زائل ہو گئے اس سے فمنصرف، تو یہ منصرف ہوگا. وَإِن بَقِيَتِ الْعِلَّتَانِ، علتان سے مراد یعنی سببان سے مراد یعنی غیر منصرف کے دو سبب. اگر دو سبب باقی ہیں مضاف ہونے کے بعد اور الف لام آنے کے بعد فلا یعنی فلا ینصرف، فلا سمجھ آئی بات کی؟ پھر منصرف نہیں ہوگا بلکہ غیر منصرف اگر سبب باقی. وَمَشَا عَلَيْهِ، مشا یعنی استمرہ یعنی ثابت رہا ہے اسی قول پر، قول مصنف پر. سمجھ آئیے؟ کون؟ ابن خباز ایک نحوی ہے اور سید رکن الدین یہ بھی ایک نحوی ہے، وہ بھی اسی قول پر ثابت رہے ہیں. یعنی مصنف کا نظریہ جو کتاب نکت میں ہے اور سید رکن الدین اور خباز بھی اسی پہ ثابت رہے ہیں کہ اگر دو سبب باقی ہیں تو غیر منصرف، اگر ایک سبب چلا جائے تو منصرف ہو جائے گا. وصلی اللہ علی رسولہ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.